السلام علیکم۔ گومتی چائے کا منصف اوان ایڈوکیٹ کی طرف سے، پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے، قانونی ٹی وی کی طرف سے بہت بہت سلام۔ چینل کو سبسکرائب کر لو جنہوں نے نہیں کیا، کیونکہ یہ بات میں کبھی کبھی کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سبسکرائب کرنے سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا جی وہ سر جی تہاڈی ویڈیو نہیں آئی، تہاڈی ویڈیو نہیں آئی، انہوں نے پتہ لگ جائے گا، ویڈیو فوراً انہوں نے کول پہنچ جائے گی۔ مجھے ہر روز 2-4 فون لازمی آتے ہیں کہ سر جی تہاڈی ویڈیو نہیں آئی۔ میں کہ یار ویڈیو تو روز آ رہی ہیں، ہم تو بہت زیادہ آ رہی ہیں ویڈیو وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو اب جناب یہ دیکھیں کہ اس وقت گھومتی چائے کیا کہہ رہی ہے؟ گھومتی چائے نفسیاتی مریض کو جیل میں پہنچائے اور شیدے ٹلی کی ٹلی کھڑکائے اور ان کو جانے نہ پائے اور ان کو گرفتار کرائے اور ان کو پاکستان کے خلاف بیان دینے پر اندر کرائے، ٹھیک ہے؟ اور نواز شریف کو بھی بلائے، فوراً بلائے، یہ مطالبہ ہے اس کا۔ اور اب دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہم کھا کیا رہے ہیں۔ یہ اصل میں کھانا ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ یہ لیں، یہ آئے ہائے ہائے گھریلو چیز ہے، دیکھیں گاجریں ہیں اس میں، اور یہ مکئی ہے، اور یہ نوڈلز ہے۔ اور میں اتنی وہ تعریف سے جب بناتا ہوں نا، کرتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں جی ساڈے منہ تو پانی آ گیا۔ ہن آ گیا تو میں کی کراں؟ اے پانی بھی پی لو، اے پانی آیا پہ اے پانی ہے جناب، صاف پانی، ٹھیک ہے؟ اے بھی پی لو۔ چلو اللہ تعالیٰ تمہوں بھی کھانا پینا نصیب کرے تے سانوں بھی، ٹھیک ہے جی؟ ہوں آؤ جی، سیاسی گلاں بڑیاں اہم گلاں تواڈے نال کرنیاں نے، کوئی معمولی گلاں آج نہیں کرنیاں، ٹھیک ہے نا؟ بڑی اہم گلاں کرنیاں نے، اہم گلاں کرنیاں نے۔ تو آپ کو جناب 4-5 ٹاپک ہیں آج، 4-5 ٹاپک۔ ہاں جی، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ یہ ہر جگہ آپ کو آئے گا، نظر آئے گا، آپ دیکھنا کہ عمران خان جو بھی باتیں کر رہے ہیں نا، وہ پاکستان کے کس طریقے سے خود بخود خلاف جا رہی ہیں۔ اور جو آپ کو ہم یہ ایک بتا رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو لیبیا، عراق، افغانستان اور شام جیسی صورتحال پیدا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے بھی بڑے نعرے لگائے تھے امریکہ کے، شام کے جو صدر ہیں، تو ان کو بھی بعد میں پتہ چلا کہ یہ تے امریکہ دے نال ملا ہوا سی، اور گل یہی کہتا سی کہ امریکہ بڑا ذلیل ہے، امریکہ بڑا فلانا ہے، اور جو اس کے ساتھی ہیں وہ غدار ہیں۔ بالکل سیم ٹو سیم کاپی لوگوں نے مجھے بتایا ہے۔ اب آج جو عمران خان نے اوورسیز والوں کو بتایا ہے، کیا بتایا ہے؟ میسج ٹائٹل پہ بھی وہی لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اوورسیز والوں، جہاں جہاں جس ملک میں جاتے ہو، رہتے ہو، میری بات سن لو۔ یہ عمران خان نے کہا ہے، میری بات سن لو، آپ پاکستان کی شکایت لگائیں اور خط لکھیں حکومت کو کہ یہ بے ایمان حکومت ہے، پاکستان گندا ہے، پاکستان میں یہ چور آ گئے ہیں، ڈاکو آ گئے ہیں۔ یہ اس نے آج باقاعدہ اپیل کی ہے سارے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں ان کے ملک کے صدر کو، ملک کے وزیر اعظم کو، ایمبیسی کو، ان کے ملک کی یہ خط لکھو کہ پاکستان میں شکایتیں کرو کہ یہ پاکستان ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بتائیں اس کے کیا کیا حالات ہو سکتے ہیں؟ آپ بتائیں، یقین کرو یہ اتنا خطرناک زہر ہے جو پاکستان کی رگوں میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اندھیروں میں، رگوں میں اندھیرا، یہ سنا تھا نا آپ نے؟ یہ وہی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور یہ بڑی خطرناک ہیں، بڑی خطرناک ہیں۔ اب عمران خان کو کون سمجھائے؟ یہ تقریر نشر ہونی چاہیے تھی پاکستانی میڈیا پہ، 50 چینلوں نے یہ دکھائی ہے۔ عمران خان نے کہا جی پاکستان کی شکایتیں لگاؤ اپنے اپنے ملک میں، آپ بتائیں ہم پاکستان سے اس کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے یا برے رہیں گے؟ یہ پاکستان کی، یہ شہباز شریف کی بدنامی ہے یا پاکستان کی ہے؟ یہ حکومت کی بدنامی ہے یا ریاست کی ہے؟
اور سر جی یہ ایڈا چوچا نہیں، یہ پلانٹڈ بندہ ہے یہودیوں کا. مجھے پہلے میں یہ باتیں نہیں کرتا تھا، اب مجھے پکا یقین ہوتا جا رہا ہے. آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں. بے شک عمران خان کی تقریر نکال کے دیکھیں، کیا اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی شکایتوں والے خط لکھو اپنے اپنے ملکوں میں؟ یہ کوئی چیز ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں. لیکن خورشید ملک صاحب نے یو ایس اے سے ہمیں فون کیا ہے، اور یقین کرو سب پاکستانیوں کے باہر جو لوگ ہیں نا، وہ عمران خان کی ان حرکتوں سے پریشان ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں. یہ شہباز شریف کے خلاف ہے یا پاکستان کے خلاف ہے؟ تو یہ چاہے خورشید ملک صاحب آپ کے نام، پھر غلام شبیر فاروقی صاحب جو باہر رہتے ہیں اور خوشاب کے رہنے والے ہیں جوڑا کلاں کے، ان کے نام چاہے ہے، اور ہمارے دوست ہیں قانونی ٹی وی کے احمد صاحب عمان میں رہتے ہیں، اور ان کا بیٹا ہے ایان. بیٹا لو یو. بچوں سے تو ہم بہت پیار کرتے ہیں بھائی. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایسے جھاتی مار کے بھی ذرا ایک دفعہ آیا کرو، یہ ایسے ٹھیک ہے. اچھا، ایان کو یہ کاموں کی میں رہتے ہیں، اور ویسے رہتے ہیں بعد میں عمان میں رہتے ہیں. بشرا بٹ صاحبہ نے ہمیں میسج کیا ہے، ان کو بھی ہم چائے یہ پیش کرتے ہیں. شیخ اقبال صاحب کا پیرس سے، ان کو چائے ان کے نام کرتے ہیں. اعجاز کھوکھر اٹلی سے جناب، ان کو ہم یہ چائے ان کے نام کا سپ لیتے ہیں یہ. اور خواجہ محمد اقبال صاحب ملتانی کا، انہوں نے بھی میسج کیا ہے. تو یہ مجھے جو آخری ٹائم پہ میسج آئے تھے نا، یہ میں نے بتا دیے. ویسے تو سر جی پوری کتاب بھری پڑی ہے. ٹھیک ہے، اب آئیں جی پہلا نتیجہ. آرمی کے خلاف بولنے کا پہلا نتیجہ بھی سامنے آ گیا، وہ بھی آپ کو ایک خبر دینا. سمیع ابراہیم نے جناب پرسوں ایک ویڈیو بنائی ہے کہ باجوہ صاحب جواب دیں. آپ نے اپوزیشن کو اکٹھا کر کے عمران کی حکومت گرائی ہے، جواب دیں عوام کو. یہ سمیع ابراہیم کی اتنی جرت. میں نے اسی وقت ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں. اور عمران کے کہنے پہ یہ باتیں ہوتی ہیں. یہ عمران کے چینل ہیں، ان کے چینل نہیں ہیں، یہ عمران کے چینل ہیں. ٹھیک ہے، پرماننٹ چینل ہیں جن کو عمران ہر روز بلاتا تھا. یہ ریاض کو اور سمیع ابراہیم کو اور صابر شاکر کو، آؤ جی میری گلاں نوٹ کرو، صرف ان کو ہی بلاتا تھا. باقی صحافی اس کے لیے حرام تھے سارے. جیسے کاف لیگ اس کے لیے آدھی حرام ہے، جو اس کے ساتھ ہے وہ حلال ہے، جو ادھر جناب شہباز شریف کے ساتھ ہے وہ حرام ہے. یہ عمران کا فلسفہ ہے. تو جناب سمیع ابراہیم کے خلاف پہلی ایف آئی اے نے کاٹ دی ہے، ابھی کاٹی ہے، اور اس کو کہا ہے کہ 13 تاریخ کو آ کے پیش ہو، وضاحت کر کہ آپ نے اداروں کے خلاف کیوں باتیں کی ہیں، کون سا سورس ہے تیرا، سارا بتا. تو پہلا نتیجہ آ گیا ہے جی، سمیع ابراہیم کے خلاف ایف آئی اے نے ایف آئی آر کاٹ دی ہے. اب یہ سلسلے سارے چلیں گے، ایسے ہی چلیں گے سارے سلسلے. تو یہ بریکنگ نیوز ہے نا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جی شاہد افریدی نے غلطی سے میرے خیال ہے وہ شہباز شریف کی تعریف کر دی ہے کہ جناب ہم جب سندھ سے ادھر پنجاب میں داخل ہوتے تھے تو ہمیں واضح تبدیلی نظر آتی ہے، اور شہباز شریف کام کرنے والا بندہ ہے، اور وہ انشاءاللہ ملک کو مسائل سے نکالے گا. یہ اس نے بیان دیا ہے. تو یوتھیوں نے تو جناب اس کی گالیاں ماں بہن بیٹیوں کی حد کر دی ہے سوشل میڈیا پہ کہ افریدی تم ہوتے کون ہو، تم صفر پہ آؤٹ ہوتے تھے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم یہ ہے. اوئے ہوئے ہوئے بہت انہوں نے برا حال کر رہے ہیں. وہ سر جی جو یوتھیوں کے خلاف ہے نا وہ کافر ہیں ان کے مطابق، اور جو یوتھیوں کے ساتھ ہے وہ پتہ نہیں، میں اب گستاخی ہو جائے گی، وہ اسلام کا صحیح پیروکار ہی وہی ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور وہ آگے لوگوں کو دے رہے ہیں. تو یوتھیوں کے مطابق ہم سب کافر ہیں. ٹھیک ہے نا جی، ہم سب کافر ہیں. تو شاید افریدی کے خلاف وہ پھٹ پڑے ہیں جی. اس کے بعد ایک چھوٹا سا اور واقعہ میں کروں گا، وہ ہمارے عدالت کے حوالے سے بھی ہے، اور میڈیا میں بھی جو سوشل چیز ہوتی ہے اس کو ہم تھوڑا سا بتاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت جو پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے،
اور عمران خان نے اس کو ٹکٹ دی تھی جس میں وہ جیتا تھا، پھر وہ منحرف اراکین میں شامل ہو گیا۔ اس نے 3 مہینے پہلے تیسری شادی کی۔ یہ بھی کلچر ہے پی ٹی آئی کا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ پی ٹی آئی کا کلچر بن چکا ہے، کیونکہ اوپر سے عمران کہتے ہیں نا جی نیچے کرپشن آتی ہے، تو کرپشن کا بادشاہ، کرپشن کا ڈان عمران خان، اور جو نعرہ ہم نے دیا تھا کہ لٹ کے لے گئے سارا پاکستان، پنکی فرحہ عمران خان، لٹ کے لے گئے پاکستان، پنکی فرحہ عمران خان، ٹھیک ہے؟ یا یہ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں، لٹ کے لے گئے پاکستان، پنکی فرحہ تے کپتان، ٹھیک ہے جی؟ یہ ان کی سٹوریاں ہیں۔ اور وہ جو عامر لیاقت ہیں، اس نے اپنی بیوی کے، اس نے لکھا ہے جی بیوی نے کیس کر دیا اس کے اوپر، اور کیس کیا ہے تو کتنے کروڑ کا کیا ہے وہ، میرے خیال ہے 11 یا 14 کروڑ کا ٹوٹل جو ملا کے بنتا ہے 14.5 کروڑ کا اس نے کیس کیا ہے کہ مجھے مہینے کا 1 لاکھ روپے خرچہ بھی دیا جائے، اور میرے ساتھ وہ بڑا ظلم کرتا تھا، اور ظلم کی داستانیں اس نے بیان کی ہیں۔ تو یہ بھی شادی اینڈ کے ہوئی، اور یہ تیسری شادی بھی اس کی ڈرامہ ثابت ہوئی۔ عامر لیاقت بہت ڈرامے باز ہے، مذہبی عالم بنا ہوا تھا، دیکھا ہے آپ نے کیسے مذہبی عالم ایسے ہوتے ہیں؟ تو اس کو جناب حق مہر دینا پڑے گا۔ اور وہ لڑکی بیچاری بچی کہتی ہے جی میں تو جناب میری عمر ہی بالکل چھوٹی ہے، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، مارتا تھا، تشدد کرتا تھا، کمرے میں بند کر دیتا تھا، کھانا نہیں دیتا تھا، باہر کی ناکامیاں میرے ساتھ آ کے ڈسکس کرتا تھا۔ تو یہ بھی ایک آپ کو بتا دیں کہ یہ بھی چل رہا ہے، 14.5 کروڑ کا اس نے دعویٰ کیا ہے، جس میں حق مہر اور خرچہ اور جو زیور وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر ہو گیا، اور اس کو دینا پڑے گا، انشاءاللہ دینا پڑے گا۔ لیکن یہ یوتھی ہیں سر، عمران خان نے جمائمہ کو طلاق دی تھی، پوری دنیا میں رواج ہے کہ جو طلاق دے گا مرد اپنی آدھی جائیداد دے گا، یہ باہر کے سارے قانون بتا رہا ہوں آپ کو میں، لیکن عمران خان کو الٹا وہ دے گئی، الٹا بنی گالا کا گھر کہتے ہیں دے گئی، جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ مکاری ہے جتنی مرضی کر لو بھائی، ثاقب نثار نے تجھے صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اب مکاری جتنی مرضی کر لو، بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ اور آج میں نے آپ کو علی محمد کا تو بیان سنا دیے، کہتے جی جنرل نیازی ہو جس نے ہتھیار پھینکے تھے، یا عمران نیازی، میں تو ان کا فین ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ اس نے کہا ہے۔ اللہ رحم کرے پاکستان پہ، پاکستان کے لیے دعا کریں، اور یہ تہجد کا ٹائم ہے، آپ بالکل پاکستان کے لیے دعا کریں۔ عمران خان نے پوری دنیا میں پاکستان کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، اور ہمارا یہ پھر مطالبہ ہے کہ اس کی تقریروں پہ پابندی لگائی جائے، اور اس کو گرفتار کر کے نظر بند کر دیا جائے۔ اس کی جان کو بھی خطرہ ہے نا، تو پھر بھی اس کے لیے فائدہ ہے کہ اس کو اپنے گھر میں نظر بند کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ باقی لانگ مارچ کے حوالے سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خونی ہوگا، یہ وہ مائنیں بچھی ہوئی ہیں جی چوک اور گلی میں، تو لوگ آگ لگائیں گے اپنے آپ کو۔ یہ بیان کافی ہے سرانہ ثناءاللہ صاحب، ان کو اندر کرو سب کو، ٹھیک ہے جی؟ بہت شکریہ سر، مہربانی، تھینک یو، جیتے رہے انشاءاللہ۔ صبح اتوار ہے، صبح بھی آپ سے گپ شپ لگائیں گے۔ اللہ حافظ۔ آئی ٹی کا آخری آئٹم ہے یہ، آخری، یہ کافی ہے، بہت مزے کی ہے۔ تو ویسے وہ یہ کافی آپ دیکھ رہے ہیں، بہت مزے کی ہے کافی یہ، ٹھیک ہے؟ یہ بہت مزے کی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں یہ